حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم وقف کے حوالے سے اس وقت پورے ہندوستان میں تحریک چلا رہے ہیں، لوگوں میں بیداری لانے کی مہم چل رہی ہے۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ نے بھی اس کام کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا، اور شاید یہ تیسری میٹنگ ہے جس میں میں حاضر ہوا ہوں۔ 2 میٹنگ میں پہلے میری حاضری اس حوالے سے یہاں ہو چکی ہے۔ اصل پروگرام حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کا ہے، ان کا پریزنٹیشن ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وقف ترمیمی بل جو ہے اس کے کیا کیا مضر اثرات اور کہاں کہاں پڑیں گے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ زکوٰۃ بندے پر فرض ہے اور اس کی ادائیگی ہونی، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ کہا کہ اس کے علاوہ خرچ کرو۔ فرمایا کیا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل العفو، کہہ دیجئے کہ جو اپنی ضروریات سے خرچ کر کے بچ جائے اس کو خرچ کیا جائے، جو زائد ہو آپ کی ضروریات سے اس کو خرچ کیجئے۔ پھر پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین، کیا خرچ کیا جائے، کیا خرچ کریں؟ فرمایا کہ خرچ کرو گے جو بھی وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ قل ما انفقتم من خیر۔ اب اس سے بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ زکوٰۃ مراد ہے، اس لیے کہ اس کے معنی بعد جو تشریح کیا کہ کس کے اوپر خرچ کرو، فللوالدین، پہلے مرحلے میں والدین کا ذکر کیا کہ ان پر خرچ کرو، اور مسئلہ متفق علیہ ہے کہ والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جس خرچ کرنے کا تذکرہ ہے یہ خرچ صدقات واجبہ کے علاوہ ہے، صدقات نافلہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے ایک آیت اتاری کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں کا کوئی بھی خیر کو نہیں پا سکتا جب تک وہ ان چیزوں کو خرچ نہ کرے جو اسے محبوب ہیں اور جو اسے پسندیدہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو جس صحابی کی جو بساط تھی، سب نے کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس زمانے میں جو تعبیر تھی وقف اور غیر وقف دونوں کے لیے وہ انفاق فی سبیل اللہ۔ وقف، پہلا وقف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے مسجد قباء کی جو تعمیر ہوئی تو زمین حاصل کر کے مسجد کے لیے وقف کیا گیا، تو یہ تاریخ کا پہلا وقف تھا جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، اور دوسرا وقف بھی خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک یہودی تھا جو آپ سے ذاتی محبت تو کرتا تھا، ایمان نہیں لایا، اس کے 7 باغ تھے، اس نے یہ وصیت کیا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ سارے باغ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ یہودی مارا گیا اور اتفاق سے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے مارا گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق 7 باغ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ان کے لوگوں نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باغ کو وقف کر دیا۔ اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ وقف ملکیت کے باقی رہتے ہوئے، یا کہیے کہ وقف
اصل چیز کے باقی رہتے ہوئے اس کے منافع کا خرچ کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے 5,000 روپیہ کسی کو دے دیا ذاتی خرچ کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، غریب سمجھ کر کے، تو وہ معاملہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ تو اصل چیز چلی جا رہی ہے۔ وقف میں اصل چیز کو باقی رکھا جاتا ہے اور مفاد عامہ کے لیے اس کے نفع کو عام کیا جاتا ہے، یہ ہے وقف۔ اب اس میں زمین بھی ہے، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، قبرستان بھی ہے، ساری چیزیں آئیں گی، اس لیے کہ اس کا نفع عام ہوتا ہے اور چیز اصل چیز محفوظ رہتی ہے۔ شریعت کا موقف یہ ہے کہ جس آدمی نے جس کام کے لیے وقف کیا ہے اسی میں اس کو خرچ کیا جائے گا، اس کے نفع۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقف تو مسجد کے لیے کیا ہے اور اس کا نفع کسی دوسرے کام میں آپ خرچ کر رہے ہیں، شرعاً یہ درست نہیں ہوگا۔ شریعت کا موقف یہ ہے کہ جو واقف ہے اصل اس کی چیز ہے، وہ جس کام کے لیے اس نے وقف کیا ہے، آ رہے ہیں کیسے، جس کام کے لیے وقف کیا ہے اس کی ہی رعایت کی جائے گی۔ اور فقہا نے لکھا کہ واقف کی منشا کی حیثیت شریعت میں نصوص کی طرح ہے۔ نصوص کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم قرآنی آیات کا انکار نہیں کر سکتے، احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام اور ہدایات کا انکار نہیں کر سکتے، ویسے ہی واقف کی جو منشا ہے اس کے خلاف بھی ہم نہیں کر سکتے۔ شریعت کہتی ہے کہ وقف کے لیے دستاویز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے زبانی بھی وقف ہو سکتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کاغذ ہے کہ نہیں، اس نے وصیت کیا، یہ چیز ہم نے وقف کی، وہ وقف ہو گئی، اس کے لیے کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں۔ یہ موقف ہے شریعت کا۔ شریعت کا موقف یہ ہے کہ اوقاف کی جائیداد کے لیے ظاہر ہے کہ جو جائیداد آپ نے وقف کر دیا وہ اللہ کی ملکیت میں وہ چیز چلی جاتی ہے، ملکیت اللہ کی ہو جاتی ہے اور نفع بندوں کے لیے رہتا ہے، یہ ہے وقف۔ تو جب ملکیت اللہ کے پاس چلی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوقاف کے لیے متعین کیا کہ کون اس کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ چنانچہ وقف کے لیے متولی اس کا منتظم ہوتا ہے اور متولی کو بھی بیچنے کا اختیار نہیں ہے۔ متولی دراصل امانت دار ہوتا ہے، یہ چاہے مرکزی وقف کونسل ہو، چاہے ریاستی وقف بورڈ ہو، چاہے مقامی ضلعی وقف کمیٹی ہو، چاہے متولی ہو، ان تمام کی حیثیت اوقاف میں تصرف کی نہیں ہے۔ یہ سب امانت دار ہیں، اوقاف کے امین ہیں، اور اگر کوئی وقف بورڈ، کوئی کونسل، کوئی ضلعی کمیٹی اور کوئی متولی اس کو ادھر ادھر کرتا ہے تو وہ امانت کے خلاف کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات کہی، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے امانت داری جس کے پاس نہیں ہے اس کے ایمان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے بے ایمانی کی امانت میں اور زمین کو خرد برد کر دیا کسی چیز کو، تو حدیث میں فرمایا کہ 7 طوق زمین کا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک دھور زمین کا طوق کسی کا گلا برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 7 طوق کا معاملہ کیا ہے۔ تو اتنی وعیدیں آئیں تو شریعت کا موقف واضح ہے، وقف اللہ کی ملکیت ہے۔
متولی کے پاس امانت ہے، متولی اور جتنی ایجنسیاں اس کی ہیں وہ اس کو خرد برد کرنے کے لیے نہیں ہیں، وہ اس کی حفاظت کے لیے ہیں، اس کے تحفظ کے لیے ہیں، اس کے منافع کو واقف کے منشا کے مطابق ختم کرنے کے لیے، وہ خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ہے شریعت کا پورا موقف۔ حالات کیا ہو گئے اور وقف ترمیمی بل کا کیا معاملہ ہو گیا؟ معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ جو بل ہے اس میں نہ متولی کی رعایت کی گئی، نہ واقف منشا کی رعایت کی جا رہی ہے، نہ دوسرے شرعی جو تقاضے ہیں اوقاف کے ان کو برتا جا رہا ہے۔ پہلے والا جو بل تھا 1995 کا، وہ وقف بل کہلاتا تھا۔ اب اس میں کئی الفاظ جوڑ دیے گئے تاکہ واقف کی منشا کے خلاف کرنے کا راستہ نکالا جائے۔ آج اب وہ جو بل ہے، نام ہے اس کا نام، اس میں ایک لفظ تو ڈیولپمنٹ جوڑا ہے، دوسرا امپاورمنٹ جوڑا ہے۔ ہمیں امپاورمنٹ سے بھی اختلاف نہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ سے بھی اختلاف نہیں، ہمیں اختلاف اس بات سے ہے کہ وقف کی جو جائیداد مسجد کے لیے وقف کی گئی ہے، مدرسے کے لیے وقف کی گئی ہے، مزارات کے لیے وقف کی گئی ہے، خانقاہوں کے لیے وقف کی گئی ہے، عیدگاہ کے لیے وقف کی گئی ہے، یہ جائیدادیں ڈیولپمنٹ کے کام میں اس کی آمدنی خرچ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ واقف کی منشا کے خلاف۔ ہمارا اعتراض یہاں ہے کہ امپاورمنٹ کراتے رہیے، آپ خوب کرائیے، لیکن ان جائیدادوں سے کروائیے جو جائیدادیں اس کام کے علاوہ کے لیے وقف کی گئی۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مسلسل وقف کے پیغام کو، وقف کی اہمیت کو، وقف ترمیمی بل کے جو مضر اثرات ہیں اس کو بیان کرتے رہے ہیں، اور امارت شریعہ نے اس کو مہم کی شکل دی ہے۔ ہم مظفر پور کی اس تاریخی سرزمین پر اپنے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اب میری اس گفتگو کو آگے جاری رکھنا زیادتی ہوگی۔ حضرت تشریف لائیں اور پریزنٹیشن حضرت کا ہے وقف پہ، اس سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ دوسروں کو جتنا وقت جائے گا وہ یقیناً باتیں اہم کہیں گے، لیکن حضرت کا جو پریزنٹیشن ہے وہ زیادہ اہم ہے اور ورک شاپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم سب کی تربیت کے لیے ہم سب کے مخدومہ مربی حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم یہاں ضلعی تنظیم امارت شریعہ کی دعوت پہ تشریف لا فرما ہیں۔ میں ان سے بصد ادب و احترام درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم لوگوں کی اوقاف کے حوالے سے تربیت فرمائیں۔ جزاک اللہ تعالی خیر۔